خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے 1972 کی ایک بہت ہی زبردست تحریر کی جسے لکھا تھا رسول بخش پلیجو نے۔ یہ تحریر پہلے تحریک میگزین میں اور پھر ان کی مشہور کتاب صبح ہندو یعنی سحر ہوگی میں شائع ہوئی۔ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو قوتیں بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف لگتی ہیں ان کے درمیان ایک کامیاب اتحاد کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی کائنات کے قوانین کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن آج کی ہماری یہ گفتگو بتائے گی کہ ان دونوں کے بیچ ایک بہت ہی گہرا اور حیران کن تعلق موجود ہے۔ تو رسول بخش پلیجو کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ایسے یونیورسل لاز ہیں، کچھ ایسے آفاقی قوانین جو کائنات سے لے کر انسانی معاشرے تک ہر چیز پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہماری دنیا کو چلا رہے ہیں، چاہے ہم انہیں پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ اچھا، تو یہ بنیادی اصول ہیں کیا؟ پہلا ہے مسلسل حرکت، مطلب کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز ہر لمحہ بدل رہی ہے، جیسے ایک دریا کا پانی کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ دوسرا ہے متضاد چیزوں کا اتحاد، یعنی ہر چیز کے اندر مخالف قوتیں موجود ہوتی ہیں، بالکل ایک مغناطیس کے دو مخالف کناروں کی طرح۔ اور تیسرا ہے باہمی ربط، یعنی کائنات میں کوئی بھی چیز اکیلی نہیں ہے، ہر چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ پلیجو خود اس بات پر زور دیتے ہیں، ان قوانین کی پہنچ ہر جگہ ہے۔ یہ صرف ستاروں اور سیاروں پر ہی نہیں، بلکہ ہم پر، ہمارے معاشروں پر اور ہماری سیاست پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ان سے بچ نہیں سکتا۔ اچھا، تو اب ان بڑے بڑے فلسفوں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی ملک کے اندرونی حالات کو سمجھنے میں ہماری مدد کیسے کرتی ہیں۔ دیکھیں، جیسے فطرت میں مخالف قوتیں ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہمارا معاشرہ بھی تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک طرف حکمران ہیں تو دوسری طرف عوام، ایک طرف وہ جو استحصال کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جن کا استحصال ہوتا ہے۔ ان گروہوں کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب بہت سیدھا ہے۔ اگر سوسائٹی ہر لمحے بدل رہی ہے تو پھر پرانی گھسی پٹی سیاسی حکمت عملی تو ناکام ہوگی ہی۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ حکمت عملی بھی اتنی ہی لچکدار ہو جتنا کہ معاشرہ خود ہے۔ آپ ذرا بات کو اور مخصوص کرتے ہیں اور اس سیاسی ماحول کو دیکھتے ہیں جس کا تجزیہ پلیجو پاکستان کے حوالے سے کر رہے تھے۔ پچھلے 30 سالوں کی جد و جہد نے ایک بات تو صاف کر دی تھی، الگ الگ لڑ کر کوئی کچھ حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ تجربے نے سکھا دیا تھا کہ کوئی بھی ایک پارٹی یا گروپ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ اکیلے جیت جائیں۔ تو اب سب ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں ایک نئی حکمت عملی کی سخت ضرورت تھی۔ پلیجو نے اس پوری جدوجہد کو 3 بڑے محاذوں میں تقسیم کیا، یعنی 3 الگ الگ لڑائیاں ایک ہی وقت میں چل رہی تھیں۔ پہلی تھی جمہوریت کے لیے، آمریت کے خلاف، دوسری تھی قومی برابری کے لیے، ناانصافی کے خلاف، اور تیسری جو بہت اہم تھی وہ تھی طبقاتی جدوجہد یعنی استحصال کے خلاف۔ لیکن مسئلہ پتہ ہی کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہر گروپ کی اپنی ترجیح تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہی قومی اور جمہوری حقوق سب سے اہم ہے، دوسرے کہتے تھے نہیں، طبقاتی اور جمہوری حقوق پہلے۔ بہت کم لوگ یہ سمجھ پا رہے تھے کہ یہ تینوں لڑائیاں اصل میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسی تقسیم نے، اسی پھوٹ نے پوری اپوزیشن کو کمزور کر دیا تھا۔ اور یہیں پر پلیجو اپنا سب سے اہم نقطہ، اپنا عملی حل پیش کرتے ہیں، یعنی ایک بڑے، طاقتور اور وسیع البنیاد اتحاد کو بنانے کا فن۔ اس اتحاد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پلیجو کے لیے یہ کوئی معمولی سیاسی چال نہیں تھی، بلکہ یہ ایک زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تو پھر ایک کامیاب اتحاد کے اصول کیا ہیں؟ پلیٹو نے 4 بنیادی باتیں بتائیں۔ پہلی، صرف ان چیزوں پر اکٹھے ہوں جن پر آپ متفق ہوں، ضروری نہیں کہ ہر بات پر اتفاق ہو۔ دوسری، اپنی الگ پہچان، اپنی تنظیم کو کبھی ختم نہ کریں۔ تیسری، ایک دوسرے پر تنقید کریں لیکن اصولوں کے دائرے میں رہ کر دوستانہ انداز میں۔ اور چوتھی اور آخری بات، ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس پوری سوچ کا جو نچوڑ ہے وہ اس ایک اصطلاح میں ہے، اتحاد اور مناسب جائز تنقید، یعنی مل کر کام بھی کرنا ہے لیکن جہاں اختلاف ہو وہاں احترام کے ساتھ بات بھی کرنی ہے، اور وہ بھی اتحاد کو توڑے بغیر۔ یہ سلائیڈ پرانے اور نئے طریقوں کا فرق بالکل واضح کر دیتی ہے۔ پرانے طریقہ کہتا تھا کہ 100% اتفاق کرو ورنہ کچھ نہیں ہوگا، نتیجہ سب اکیلے رہ گئے۔ نیا طریقہ کہتا ہے جزوی اتفاق پر بھی کام ہو سکتا ہے، یہ لچکدار ہے اور بڑے اتحاد بناتا ہے۔ چلے اب دیکھتے ہیں کہ 1972 کی یہ باتیں آج ہمارے لیے کیوں اتنی اہم ہیں۔ پلیجو کے اس پورے تجزیے کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اصل طاقت اس بات میں نہیں کہ آپ نظریاتی طور پر کتنے خالص ہیں، بلکہ اس ہنر میں ہے کہ آپ مختلف سوچ رکھنے والی قوتوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑتے ہیں۔
और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों महाज जो है ना, ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप एक महाज पर, चाहे वो जमहूरी हुकूक का हो, आगे बढ़ते हैं तो आपका मुश्तरका दुश्मन हर महाज पर कमज़ोर होता है। इससे बाकी लड़ाइयों में भी कामयाबी का रास्ता खुलता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि आज की इस तकसीम ज़दा दुनिया में जहां हर तरफ इख्तलाफात हैं, हम अमली इत्तेहाद के इन पुराने उसूलों को अपने आज के बड़े बड़े मसाइल हल करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको भी ऐसे ही गहरे तज्जिए पसंद हैं, जहां तारीख, सियासत और फ़लसफ़े पर बात होती है, तो डायलेक्टिक लेंस आपके लिए ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर चीज़ों को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू करें।